طرف سے عبادت میں کسی چیز کو شامل کرنا بدعت ہے. ٹھیک، تو انما الاعمال بالنیات یہ پہلا حصہ ہوا. یہ جو کورس ہمارا ہے ہم احادیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی سمجھیں گے کہ دلیل بھی ہے ہمارے پاس اور اس کا صحیح فہم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ایک پہلا حصہ دیکھا ہم نے، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ انما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. کیا مطلب اس کا؟ جیسے کسی نے نیت کی آج بریانی بنے گھر میں، تو کیا مل جائے گی بریانی اس کو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں. یہاں پہ یہ تمنا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کی نیت کرے تو وہ نیت اس کو، جیسے مثلا آدمی نیت کرے میں نماز پڑھوں گا، نیت کیا اس نے اور نہیں پڑھا نماز، تو نماز آ جائے گی عمل نامے میں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. آدمی کے نامہ اعمال میں اس کی نیت کے مطابق معاملہ لکھا جائے گا. کیا اس نے نیت کی؟ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. کیا مطلب اس کا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت سچی ہو لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پائے تب بھی اس کو اجر ملے گا. مثلا ایک آدمی تہجد پڑھنا چاہتا تھا، رات میں اس نے نیت کی، اب رات میں سویا رہ گیا یہاں تک کہ تہجد کا وقت نکل گیا. تو اس نے چونکہ نیت سچی کی تھی لیکن وقت نکل گیا تہجد کا، تو اب اس کو تہجد کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت سچی تھی. دوسرا سوال، ایک آدمی کی نیت تھی فجر پڑھے گا لیکن نیند نہیں کھلی، تو اب اس کو فجر کی جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جماعت سے پڑھوں گا کہ نیت اس نے کی تھی، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا، لیکن نماز اس کی ساقط ہوگی نہیں کہ چلو نیت تو کیا تھا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے، ورنہ خالی نیت کرنا شروع کریں گے لوگ، پورا رمضان روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، اور پھر کھارا رمضان، تو نیت کیا تھا نا میں نے پہلے. عمل ثابت نہیں ہوگا اس سے، اس کو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ فرض ہے. اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو نماز سے سویا رہ جائے یا اس کو بھول جائے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے. تو آپ نے یہاں پر کیا بتایا؟ جاگنے کے بعد نماز ساقط ہوتی ہے نہیں، لیکن چونکہ جماعت کی نیت اس نے کیا تھا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ضمن یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں کہ کوئی آدمی اگر جماعت کی نیت سے مسجد جائے، یہ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، اور وہاں جا کر دیکھے کہ جماعت ہو چکی ہے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے نماز پڑھی ابھی تک نہیں، لیکن اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کی نیت تھی لیکن اس کو معلوم نہیں جماعت ہو گئی، وقت بدل گیا، یا پہلے زمانے میں تو گھڑی کے حساب سے جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا اس نے جماعت ہو گئی ہے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن کیا آپ بول سکتا ہے ہو گئی نا جماعت، ثواب بھی مل گیا، جا رہا میں گھر کو؟ ابھی کر سکتا ہے ایسا؟ نماز ساقط نہیں ہوئی سے ثواب ملا اور بات ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے دیا، لیکن اس سے فریضہ ساقط ہوگا نہیں. تو یہ فرق ہے اس میں. تو آدمی اگر واقعی سچی نیت کر لے، اس لیے جیسے کوئی آدمی آج نیت کرے اللہ تعالیٰ آسان کرے اگر میرے لیے تو انشاءاللہ میں حج کروں گا ہر سال، یا جب بھی ممکن ہو عمرہ کروں گا انشاءاللہ. اگر نیت کیا اس نے، اگر مر گیا اور نئی حالات پیدا ہوئے اس کے لیے، سارا اعمال نامہ بھرا ہوا ہوگا اس کا، حج 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 عمرہ عمرہ عمرہ. آدمی سوچے گا ایسا ویسا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرح نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے دے کسی کو، اللہ کے یہاں کمی نہیں، کمی اس کے دل میں ہے. یعنی اس کا گوڈاؤن چھوٹا ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے. آدمی واقعی سچی نیت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ ایک سفر میں تھے، جنگ کے سفر میں تھے. آپ نے کہا دیکھو کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں کہ کوئی وادی، کوئی گھاٹی تم نے پار نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے، تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے. ان کو مجبوری نے روک لیا،
بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اپاہج ہونے کی وجہ سے وہ سفر میں نہیں آ سکے، لیکن ان کی نیت تھی، لہذا وہ سب ثواب جو تم کو مل رہا ہے اس میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، آ نہیں سکے لیکن ثواب ملے گا۔ اس سے نیت کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی نیت میں بخیل نہیں ہونا چاہیے، آدمی نیت سچی کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے۔ تو آدمی سوتے وقت میں نیت کرے، سچی نیت، چور نیت نہیں، کیسا اٹھنا تو نہیں ہے اللہ انشاءاللہ اٹھوں گا، ایسا نہیں، سچی نیت کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا انشاءاللہ، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، آج سے کروں گا، کل سے کروں گا، جو بھی ہے آدمی نیت کرے۔ اگر مر گیا، مثلا کسی آدمی نے نیت کی میں روزانہ قرآن اتنا پڑھوں گا، جو واقعی اس کو معلوم ہے میں پڑھ سکتا ہوں، اور وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بقدر اس کو جتنا ہے اس کو ثواب دے دے اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس لیے نیت نہ صرف یہ کہ ثواب دلاتی ہے، نیت دل کی اصلاح کرتی، آدمی کو دیندار بناتی ہے، اچھی نیت آدمی کو دیندار بناتی ہے، کہ اچھی نیت کرتے 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 آدمی اچھا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری نیتیں اچھی ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا جملہ ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ایک تو یہاں ہم نے یہ دیکھا، اس کا دوسرا حصہ جو وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس کا ایک معنی دیکھیے، ایک صورت اس کی یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی مسافر ہے، وہ نیت کس کی کرے گا، اتمام کی یا قصر کی؟ قصر کی۔ اب اس مسافر کے پیچھے ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے جو مقیم ہے، تو وہ قصر کرے گا یا اتمام کرے گا؟ اتمام کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنا، تمام کا مطلب کمپلیٹ۔ تو وہ نماز اس میں دو ہوتے ہیں، قصر کرنا اور اتمام کرنا۔ اتمام تو قصر کرنا اور اتمام کرنا۔ تو مقیم کیا کرے گا؟ قصر ہے کہ نہیں؟ اتمام کرے گا، اور مسافر قصر کرے گا۔ ظہر کی نماز مسافر کتنا پڑھے گا اور مقیم 4۔ اب پیچھے جو ہے وہ نیت کتنی رکعت کی کرے گا، اور آگے جو امام ہے وہ کتنی کی کرے گا؟ تو اب اس کے پیچھے اس کی نماز ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ امام کی اور مقتدی کی نیت ایک ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث کی روح سے، اور تو دوسرے دلائل ہے ہی ہیں، اس حدیث کی روح سے یہ لزوم ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی نیت بھی وہی ہو جو مقتدی کی ہے، یا مقتدی کی بھی نیت وہی ہو جو امام کی ہے۔ کہ اگر امام قصر کی نیت کر رہا ہے اور مقتدی اتمام کی نیت کر رہا ہے، تو کیا امام کی اقتدار کی یہ خلاف ہے؟ مطلب امام کے تابع ہونا چاہیے نا، تو امام کی نیت کی بھی تابع ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام کی نیت کس چیز کی ہے؟ قصر کی، اور مقتدی کی، تو اب نیتوں میں کیا ہو گیا؟ تو نیت میں اختلاف ہو گیا، باقی نماز تو چھوڑ دیجئے۔ تو اب کیا یہ امام کے تابع ہے؟ نہیں ہے نا، بول رہے نا دل میں نیت ہے، اور جماعت میں شرکت کی نیت ہے کہ نہیں اس کی؟ کیا اکیلا پڑھ رہا ہو؟ میں اکیلا پڑھتا ہوں، دل میں نیت اس کی یہ کہ میں امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، وہ صف میں آگے کھڑا ہوا تو کائے کے لیے کھڑا ہوا؟ خامخواہ ایسی کھڑا ہو گیا، اس کی نیت ہے، لیکن اس کی نیت پوری پڑھنے کی ہے یا قصر کی؟ تو کیا ایسا چلتا ہے؟ چلتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اس نے قصر کی کہ اس کے لیے قصر ہے، اس نے اتمام کیا اس کے لیے اتمام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں کے لیے اپنی اپنی نیت ہے۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، آپ مکہ گئے تھے، اس وقت میں آپ کیا تھے؟ مسافر تھے کہ مقیم؟ کیونکہ آپ مکہ کے تھے نا کہ مدینہ کے؟ مکہ کے تھے، لیکن سیٹل کہاں ہو گئے تھے؟ مدینہ میں۔ تو آپ مدینہ کے تھے، اس لیے سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ مکی بولتے کہ مدنی بولتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی۔ تو آپ مدینہ میں سیٹل ہو چکے تھے، چھوڑ چکے تھے مکہ کو۔ تو واپس جب مکہ آپ آئے تو آپ نے نماز قصر کی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا اتموا صلاتکم فإن سفر۔ دو جملے آپ نے کہے، اتموا صلاتکم،
اتمو اتمام سے ہے، اتمو صلاتکم اپنی نماز کا اتمام کرو، اپنی نماز پوری کرو، کیونکہ ہم مسافر ہیں، یعنی دو پہ ہم سلام پھیر رہے ہیں، تمہاری دو کیا ہو گئی ہے، بچی ہے، اس کو پورا کرو۔ تو اب امام جب سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو کے بچی ہوئی 2 رکعت پڑھے گا، تو اب اس کی نیت پوری نماز کی ہے اور امام کی قصر کی ہے، تو ایسا چل سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ آپ تراویح میں آئیں اور امام تراویح پڑھ رہا ہے، دیکھیے کیسا اس میں سے مسائل نکلتے ہیں۔ اب تراویح والا امام کیا کر رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے، تو اب آپ اکیلے جا کے عشاء پڑھیں، آپ کی مرضی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تاکہ جماعت میں میں رہوں، تو اب آپ کیا کریں گے، کیا آپ کو نیت تراویح کی کرنا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ عشاء کی نیت کر کے تراویح کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ تو اب امام کی نیت فرض کی ہے؟ نہیں، اس کی نیت سنت کی ہے، کہ تراویح کی نماز کیا ہے، نفل کہو آپ سنت کہو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ فرض کے بعد یا تو نفل ہوتا ہے سنت ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے وہ۔ تو امام جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض نہیں ہے، اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کون سی ہے، فرض ہے۔ تو اب وہ نیت فرض کی کر رہا ہے، امام کی نیت کس کی ہے، تراویح کی، چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا؟ چلے گا۔ وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس نے تراویح کی نیت کی، اس کے لیے تراویح ہے، اس نے فرض کی نیت کی، عشاء کی، اس کے لیے عشاء ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا، 2 رکعت کے بعد میں باقیہ 2 رکعت کے لیے سلام پھیر کے باقی 2 پڑھے گا، 2 انسٹالمنٹ میں نہیں، بلکہ اس کو سلام نہیں پھیرنا جب امام سلام پھیر دے، اور وہ سلام کے بعد کیا کرے گا، کھڑا ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کر کے پھر اگلی 2 رکعت میں پھر وہ شریک ہو جائے گا تراویح کے اعتبار سے۔ اگر اس کو سنت پڑھنا ہے تو وہ اکیلا پڑھے گا، تراویح میں نہیں، کیونکہ سنت جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنت بھی بولیں گے جہاں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، نہیں، جو فجر کی سنت، ظہر کی سنت، جو بھی سنتیں ہیں، ان کی سنت کیا ہے، ان سنتوں کی سنت کیا ہے، اکیلے پڑھنا، جماعت سے نہیں، لہذا وہ اکیلا پڑھ کے پھر تراویح کے لیے ان کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اس کی بھی دلیل کیا ہے، متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہوتی ہے۔ بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں اتنا جا رہا تھا اپنا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اپنی قوم میں جاتے تھے اور قوم کے امام یہی تھے، تو ان کو یہ نماز پڑھاتے تھے، کون سی، 2 عشاء ہوتی نہیں۔ دارقطنی میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کی تو نفل ہو جاتی تھی اور ان کی پیچھے والوں کی کیا ہوتی تھی، تو نفل امام پڑھ رہا ہے، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد پھر واپس فرض پڑھ سکتا ہے نہیں، تو معاذ بن جبل نفل پڑھتے تھے، نفل کی نیت سے شریک نماز پڑھاتے تھے، لیکن پیچھے والے کیا نیت سے پڑھتے تھے، چلتا کہ نہیں چلتا، چلتا، لیکن حنفی علماء کے نزدیک ایسا نہیں چلتا۔ اب اتنی ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد نہیں چلتا، اب ان کی مرضی، ان کا اپنا اختیار ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ بہرحال ہماری یہ تحقیق ہے، لہذا عام علماء اس پر ہیں کہ ایسا چلتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں آیا، اس میں اور کئی شقیں ہو سکتی ہیں، اس کو ہم چھوڑتے چلیں گے، ورنہ سارا لیں گے تو ہم اسی پہ ہمارا پورا کورس یعنی مہینے چلیں گے، پھر ہمارے مصیبت ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی آپ کے لیے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے، اور اسی طرح سے امام مسلم نے۔ تو اس سے پہلا مسئلہ معلوم ہوا، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، اور اس میں ضمناً کئی مسائل ہم نے دیکھے، اس میں خاص طور سے ایک بات ہم نے یاد رکھی، وہ کیا ہے، نیت زبان سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک زبان سے نیت کرنا نماز کی کیا ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ اس کو آدمی ضروری سمجھ رہا ہے، دین کا عمل سمجھ رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہم نے یہاں پر سیکھی۔ اب نماز کے لیے نیت کے بعد ایک اور مسئلہ جو استقبال قبلہ جس کو آپ کہتے ہیں، قبلہ کی طرف استقبال
استقبال کی مطلب کیا ہے؟ فیس کرنا، اس کی طرف رخ کرنا، استقبلا سے ہی، تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز میں لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کہیں بھی آدمی نماز پڑھے قبلہ رخ ہو کے، دوسری طرف قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے شروع تا اخیر نماز ختم ہونے تک وہ قبلے کی طرف رخ رکھے، ورنہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارا قبلہ ہے، کوئی آدمی ادھر نماز پڑھے، کوئی ادھر پڑھے، کوئی ادھر پڑھے، ایسا نہیں چلے گا۔ قبلے ہی کی طرف دنیا میں کہیں بھی آدمی ہو اس کو رخ کرنا لازم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، ہم کیوں قبلہ رخ ہوتے ہیں اور قبلہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 اس میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ کیا معنی ہے؟ قد یقیناً، نرى تقلب وجهك فی السماء، اے نبی، خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ہم نے دیکھ لیا آپ کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے، آپ کی مرضی جو قبلے کی ہے آپ کو ہم ہمیشہ کے لیے اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ کہاں کی ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اب خطاب دیکھیے تبدیل ہو رہا ہے، پہلے کس سے بات ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل ہو کے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، تو تم سب، اب کس سے بات ہو رہی ہے؟ سارے ایمان والوں سے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم سب جہاں کہیں ہو، یعنی دنیا میں، گھر میں، مسجد میں، سفر میں، کہیں بھی تم رہو، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ اسی سمت رکھا کرو۔ کس سمت میں؟ مسجد حرام۔ تو یہ حکم نبی کے لیے ہے یا امتیوں کے لیے؟ سبھی کے لیے، یہ نبی کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں جو ضمناً ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کیوں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں نہیں؟ اوپر آسمان کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے، سارے آسمانوں سے اوپر، آسمان میں نہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ قریب ہی ہم لوگ یہ عنوان بھی شروع کرنے والے ہیں، اللہ کہاں ہے، اور اس میں سارے دلائل اور پھر اس میں سارے شک شبہات، اس کے کیا جوابات ہیں، مستقل ایک کورس کی صورت میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے۔ بہرحال تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیتے، اللہ سے فیصلہ آ جائے، فیصلہ آ جائے، فیصلہ آ جائے، لو فیصلہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ لیا، تو لیجئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے آپ کو ہم پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف، یہاں قبلے کا لفظ ہے قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی کے اعتبار سے ہم آپ کے قبلات کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ قبلہ کیا ہو جائے، لیکن آپ پڑھتے تھے ادھر نماز، کیوں؟ حکم نہیں آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی بھی کس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں؟
اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو باقی لوگ کر سکتے ہیں؟ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ادھر ہو قبلہ، لیکن نبی کی چاہت نہیں. نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ قبلہ بدل دے. آپ کی چاہت ہے، اس لیے کہ ترضاہ میں اشارہ خود ہے، آپ کی رضا اس قبلے میں تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے تھے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو آپ سوچئے اپنے دل سے ہم شریعت بنا سکتے ہیں کچھ بھی؟ ایسے چلتا عالم کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں، کوئی غلط بات چاہتے ہیں نبی کی چاہت کتنی اچھی، لیکن آپ بھی اپنی مرضی سے، کیونکہ یہاں پر ترضاہ مرضی آپ کی، اس میں آپ اپنی مرضی کے قبلے کو چن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا. تو آپ سوچیے باقی لوگوں کا کیا؟ اپنی مرضی سے بول سکتے یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ فلاں یہ چیز وہ چیز، اپنی مرضی سے ہم لے سکتے ہیں کچھ بھی دین میں؟ نہیں. جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہی ہم کو کرنا پڑے گا. جو اللہ کا حکم ہے اس کا پابند ہم کو بننا پڑے گا. اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے.